السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں سجدے کا جو مسنون طریقہ ہے اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا مقصود ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سجدے کی طرف جائیں، اپنے گھٹنوں کو خم دے کر اس طرح زمین کی طرف لے جائیں کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ جھکا ہوا نہ ہو، سینے کو جھکا کر نہ جائیں۔ اپنے گھٹنوں کو خم دے کر زمین کی طرف اس طرح جائیں کہ جب آپ کے گھٹنے زمین پر ٹک جائیں، اس کے بعد آپ اپنے سینے کو جھکائیں۔ بعض لوگ اس میں یہ کمی کوتاہی کرتے ہیں کہ شروع ہی سے سینے کو جھکا لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک لیں، اس کے بعد آپ اپنے سینے کو جھکائیں۔ دوسری بات، جب آپ کے گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر ناک کو، پھر پاشانی کو۔ اس کے بعد سجدے میں اس بات کا بھی دھیان رہے کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جائیں، آپ کا جو سر ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رہے کہ دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کے سرے کان کی لو کے بالکل سامنے ہو جائیں۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو آپ کا جو سر ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رہے کہ دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھوں کے سرے ہیں وہ کان کی لو کے بالکل برابر ہو جائیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی دھیان رہے جب آپ سجدہ کریں تو آپ کی دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ بند ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے، انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو انگلیاں ہیں سجدے کی حالت میں قبلہ رخ رہیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ زمین سے ٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ کوہنیوں کو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے۔ اور سجدے کی حالت میں اس بات کا بھی دھیان رہے آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے پہلوؤں سے الگ ہونے چاہیے، بازو پہلوؤں کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے پہلوؤں سے بالکل الگ ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو آپ اپنی کوہنیوں کو دائیں بائیں اتنا نہ پھیلائیں کہ ساتھ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ اور اسی طرح آپ کی جو رانیں ہیں سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹ سے الگ رہیں، پیٹ الگ ہو، ران الگ ہو۔ پورے سجدے کے دوران آپ کی جو ناک ہے وہ زمین پر ٹکی رہے۔ اور اسی طرح جب آپ سجدہ کریں تو آپ اپنے پاؤں کو سجدے کی حالت میں اس طرح کھڑا کریں کہ جو ایڑیاں ہیں اوپر رہیں، اور جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں۔ بعض لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے ساری انگلیاں قبلے کی طرف نہیں موڑ سکتے، تو جتنا وہ آسانی کے ساتھ موڑ سکتے ہیں اتنا موڑنے کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سجدے میں اس بات کا بھی دھیان رہے کہ جو پورے سجدے کی حالت میں آپ کا جو پاؤں ہے وہ زمین پر ٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں یہ کمی کوتاہی کرتے ہیں
کہ وہ انگلیاں اوپر اٹھا لیتے ہیں سجدے کی حالت میں، پاؤں زمین پر نہیں ٹکتا، اس طریقے سے ان کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، نتیجتاً ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سجدے میں آپ اتنا وقت گزاریں کہ اطمینان کے ساتھ آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں۔ جو ہی آپ نے پیشانی کو زمین پر ٹیکا اور فوراً اٹھا لیا تو اس طریقے سے یہ منع ہے، جس طریقے سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جائیں، آپ اپنے گھٹنوں کو خم دے کر جائیں اور گھٹنوں کو زمین پر ٹیک لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سینے کو جھکائیں۔ جب تک آپ کے گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک آپ اپنے سینے کو نہ جھکائیں۔ بعض لوگ شروع ہی سے سجدہ جب کرتے ہیں تو شروع ہی سے سینے کو جھکا لیتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کے گھٹنے ٹک جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیں، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، اور جب آپ سجدہ کریں تو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کے جو سرے ہیں وہ کان کی لو کے بالکل سامنے ہو جائیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اور اسی طرح آپ کی انگلیاں سجدے کی حالت میں قبلے کی طرف رہیں۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہوں، اور آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے پہلوں سے الگ ہونے چاہیے، جدا ہوں، ملے ہوئے نہ ہوں۔ اور اسی طرح آپ جب سجدہ کر رہے ہوں تو دائیں بائیں اپنی کوہنیوں کو اتنا نہ پھیلائیں کہ ساتھ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ آپ کی جو رانیں ہیں سجدے کی حالت میں تو وہ پیٹ سے الگ رہنی چاہیے، اور اسی طرح جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو پاؤں اس طریقے سے کھڑے کریں کہ ایڑیاں اوپر آ جائیں، اور جو انگلیاں ہیں ان کو موڑ کر قبلے کی طرف کر لیں۔ بعض لوگ جو اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے اس طریقے سے ساری انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں تو جتنا وہ اہتمام کر سکتے ہیں اتنا اہتمام کر لیں۔ پورے سجدے کے دوران آپ کی جو ناک ہے وہ زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے اور پاؤں بھی زمین پر ٹکا ہوا ہو۔ بعض لوگ اس میں بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین پر نہیں ٹکتی، اس طریقے سے ان کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ جب سجدہ ادا نہیں ہوتا تو نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنا تو رہیں، اتنا وقت تو گزاریں کہ آپ اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکیں۔ جو ہی پیشانی زمین پر ٹیکی فوراً اٹھا لینا، اس طریقے سے یہ طریقہ غلط ہے، یہ منع ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سجدے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔